یاد رکھیے گا. بلغامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے, وہ اللہ کی وعید ہے. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ, اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا, بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ خدا نہیں رہتا پھر. اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے, لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, نعوذ باللہ, تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا, یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے, تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا, اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں, عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں, محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں, اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے, بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں, تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات, جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا, وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد, خدا تو پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے, یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں, اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہیں. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح, ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے, لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی اگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی اگزامپل ہوگی, ورنہ میں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے, چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے, اس کی قدرت میں داخل ہے, لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ, سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے,
لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے، ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے، اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے